جناب حاجی قمر احمد خان صاحب، آپ کی عمر شریف 72 سال ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ہماری آج کی اس محفل میں ایک ان سے بھی کم سن شاعر موجود ہیں۔ سب سے کم سن شاعر جناب امین چچا ہیں، بہت کم۔ انشاءاللہ ابھی آپ سب سے آخر میں پڑھیں گے، آپ کی کم سنی کو دیکھتے ہوئے نایاب صاحب سے پہلے آئیے۔ میں بہت عمدہ کیا کہنے صاحب، میں تھوڑا سا سنجیدہ ماحول کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا نام، بڑے شاعر کی طرف ہم چلتے ہیں اب کہ صاحب آیا علی کے در پہ مقدر سنور گیا۔ کیا خوبصورت مصرع تھا۔ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ نعرے گواہ ہیں، شبیر کو جو مارنے آئے تھے مر گئے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ نعرے گواہ ہیں، یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ نعرے گواہ ہیں، شبیر کو جو مارنے آئے تو مر گئے۔ اور سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل، سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے۔ عین الحسن صاحب کے یہ شعر تھے، اور وہ کہ حشر میں کیا آگ ان کی غذا ہو گئی جنہوں نے باغ فدق چھینا۔ دیکھیے وسیع بھائی، میں مصرع پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ چندہ بھائی آپ بھی سنیے، عرض کر رہا ہوں۔ مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، مدح زہرا میں یہ انداز بیان رکھتے ہیں، ہم تخیل میں بھی فصلے دو کماں رکھتے ہیں۔ نور زہرا میں کثافت کا تصور ہے گناہ، وہ چراغ اور ہی ہوں گے جو دھواں رکھتے ہیں۔ نور زہرا میں کثافت کا تصور ہے گناہ، وہ چراغ اور ہی ہوں گے جو دھواں رکھتے ہیں۔ اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، سنو شکیل، اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت ہے وہ امید جناح رکھتے ہیں۔ کیا کہنے اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت نہیں حق فاطمہ کا چھین لیا، اس پہ حیرت ہے وہ امید جناح رکھتے ہیں۔ حضرات آئیے، میر اور غالب کی دہلی میں ایک شخص آج سے 40 سال پہلے ایک مصرع گنگناتا ہوا، ایک شعر پڑھتا ہوا آیا تھا، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ اور آج 40 سال 50 سال ہو گئے، وہ اپنے شعر کو صرف اور صرف بھرم نہیں قائم کیے ہوئے ہے بلکہ جی رہا ہے۔ اس کا ہر مصرع اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک معیار ہے، بلکہ ہماری شاعری کا ایک ایسا معتبر ترین وسیلہ ہے کہ جس سے ہم فخر کر سکتے ہیں اس کی شاعری کے لیے، جس کی شاعری پیغام ہوتی ہے۔ اور جب شاعری پیغام بن جائے تو شاعر بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اور شاعری بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک مقطع ہے، فرمائش کروں گا کہ وہ ضرور پڑھ دیں، میں اس سے ان کو آواز دوں گا اور آخر میں وہ مقطع بھی پڑھ دیں گے کہ بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، عالمی یوم مادر ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے وہ زمانہ تھا نبی کریم کا زمانہ، بہت خراب زمانہ تھا، لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن آج تو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ زمانہ تب برا تھا یا اب برا ہے، مجھے بتائیے۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں منظر بھوپالی، ایسے میں بیٹیوں کی عظمت کے لیے صرف یہ کہ کہا نہیں ہے منظر بھوپالی کے یہاں بیٹا نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے، بیٹیوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جس طریقے کے کارنامے انجام دیے ہیں وہ اپنے آپ میں ان میچبل، اپنی مثال آپ ہیں، اور بیٹیاں ان کی بیٹوں سے زیادہ چاہتے ہیں اور مطمئن ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو باپ پہ ناز ہے، باپ کو بیٹیوں پہ ناز ہے، یہ ان کی عملی زندگی ہے۔ اب یہ شعر کہتے ہیں، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے۔ بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے۔ اتنا بڑا پیغام ہے، پوری منقبت اسی انداز کی ہے، لیکن میں چھوڑ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ پڑھیں گے، اور جب چاہیں گے پڑھیں گے، پہلے بعد میں جب بھی، لیکن نایاب اللہ اور صاحب انشاءاللہ ان کے بعد آپ سنیں گے۔
اختر سرسوی صاحب، سفیر اعزاز سید امیر حسن عامر صاحب، بڑے شعراء ہیں. نظامت کی قطعاً اب گنجائش نہیں، اس کے بعد ایک ایک شعر ہی پڑھ دوں گا، دو دو جملے ہی پڑھ دوں گا. لیکن اب آپ سب کو سنیے ایک بار پھر. وسیع بھائی کو، وسیم بھائی کو، چندہ بھائی کو، آفاق بھائی کو مبارکباد. کتنی کامیاب فہرست دی ہے کہ نظامت کی آج ضرورت نہیں ہے. آج صرف محبتاً میں خالی بیٹھا ہوا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب منظر بھوپالی صاحب، ذرا سا نعرہ صلوات بھیجیں مل جل کے آپ حضرات. ایک عرصے بعد دہلی کے کسی محفل میں حاضر ہوا ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر نگیہ جلال پوری صاحب کا کہ آج انہوں نے ایک گناہ کی رات سے بچایا اور ایک ثواب کی رات میں مجھے داخل کیا. ہر رات مشاعرے بازی اور دوسرے کاموں میں گزر جاتی ہے. کبھی کبھی کوئی راتیں ہمارے حصے میں بابرکت بھی آ جاتی ہیں. آفاق صاحب اور تمام شعراء بہت بڑے بڑے شاعر، شاعری آپ سن چکے، شاعر جا چکے. میں اس اسپیس کا کام کر رہا ہوں، ایک گیپ، ایک خلا. اب میرے بعد بھی آپ بہت بڑے شاعر سنیں گے، میں تو معمولی سا آدمی ہوں. نعت کے 3 شعر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہے، ارشاد. جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. کیا کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا نعت ہے، مکمل مصرع، واہ واہ واہ. جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے. نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے. ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح. ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح. نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے. نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے. اور شعر دیکھیں حضرات، عشق پہ بہت سے شعر آپ حضرات نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک چھوٹا سا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت سنائیے گا. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. اس لیے کعبہ الگ رکھا ہے. بہت بہت ارے کیا کہنے ہیں منظر بھائی، واہ واہ واہ. ارے کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. بہت شکریہ. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے. سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور پھر اس کے بعد میں چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دنیا نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر گئے، حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں. دنیا کہہ رہی ہے ہم خلا پہ پہنچ گئے،
مگر ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہم جہاں پہنچے تھے، کیا یہ دنیا قیامت تک وہاں پہنچ سکتی ہے؟ ایک سوال ہے، ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، مطلع ہے، سماعت کریں گا۔ تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن، حسن دنیا کی ہر ایک شے میں، حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن، کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے، کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے۔ حضرات ایک چند شعر بالکل تازہ میں پہلی بار کسی محفل میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عام طور سے میں جب غزل کہتا ہوں تو اتفاق سے ایک دو شعر اس میں مولا کی طرف سے مجھے عنایت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی میں مشاعروں میں پڑھتا ہوں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے سعودی عرب ہو چاہے کویت ہو، جہاں جاتا ہوں وہ شعر ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ دو تین شعر ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہاں ہمارے نائب صاحب نیر بھائی اور دوسرے بزرگ شعراء موجود ہیں، مطلع آپ کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، کیا مطلع ہے؟ پھر پڑھیے منظر بھائی۔ جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں، زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں، امید رکھو بھلے کی نہ اہل باطل سے، امید رکھو بھلے کی نہ اہل باطل، امید رکھو بھلے کی نہ اہل باطل سے، امید رکھو بھلے کی نہ اہل باطل سے، یہ لوگ شمر ہیں ان میں وفا تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ شمر ہیں ان میں وفا تو ہے ہی نہیں، بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے، بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے، جھلس
جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں، جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں۔ اور ذاتی شعر دیکھیے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بنے گا دوست تو دریا میں راستہ کیسے، بنے گا دوست تو دریا میں راستہ کیسے، ہمارے پاس ہمارا ساتھ تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہمارا ساتھ تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہمارا ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ زینب کی تم کنیزیں ہو، میں مانتا ہوں کہ زینب کی تم کنیزیں ہو، میں مانتا ہوں کہ زینب کی تم کنیزیں ہو، مگر تمہارے سروں پر ردا تو ہے ہی نہیں، مگر تمہارے سروں پر ردا تو ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں۔ وسیم بھائی اچھا کھانا بھی کھلایا، اس کے لیے بھی شکریہ، اور باہر ڈالنے کے لیے اور زیادہ ہے۔ اب آئے ہیں یہ پہلی بار محفل میں، تو بنے گا دوست تو دریا میں راستہ کیسے، کیا استعارے ہیں، ہمارے پاس ہمارا ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ زینب کی تم کنیزیں ہو، میں مانتا ہوں کہ زینب کی تم کنیزیں ہو، مگر تمہارے سروں پر ردا تو ہے ہی نہیں، مگر تمہارے سروں پر ردا تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں حضرات، ایک چند شعر اور میں اسی سلسلے کے، پھر اس کے بعد مولا علی کے سلسلے میں ایک چند شعر پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ آپ تمام حضرات کی نظر ہے۔ محض جنگ کا منظر بدل بھی سکتا ہے، محض جنگ کا منظر بدل بھی سکتا ہے، محض جنگ کا منظر بدل بھی سکتا ہے، سنو یزید و مقدر بدل بھی سکتا ہے، سنو یزید و مقدر بدل بھی سکتا ہے، سمجھ کے ہم کو بہاتر حقیر مت سمجھو، سمجھ کے ہم کو بہاتر حقیر مت سمجھو، کہ طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے، کہ طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے، مزاج اپنا
سمندر بدل بھی سکتا ہے، جو پانیوں پہ مصلا بچھائے بیٹھا ہے، جو پانیوں پہ مصلا بچھائے بیٹھا ہے، وہ ایک لمحے میں منظر بدل بھی سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں منظر بدل بھی سکتا ہے۔ اور یہ چند شعر مولا علی کے سلسلے کے سماعت فرمائے گا، ملاحظہ فرمائے گا۔ علی کے ذکر سے چہرہ چمکنے لگتا ہے، کیا کہنے ہیں؟ علی کے ذکر سے چہرہ چمکنے لگتا ہے، علی کے ذکر سے چہرہ چمکنے لگتا ہے، سروں پہ نور کا بادل برسنے لگتا ہے، سروں پہ نور کا بادل برسنے لگتا ہے، انہی کے طرز سخن سے ملا ہے یہ اعجاز، انہی کے طرز سخن سے ملا ہے یہ اعجاز، کروں جو بات تو لہجہ مہکنے لگتا ہے، کروں جو بات تو لہجہ مہکنے لگے۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات، اثر ہے نام علی میں اگر سنے بیمار، اثر ہے نام علی میں اگر سنے بیمار، تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے لگتا ہے، تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے لگتا ہے، خود اس کی مشکلیں مشکل کشائی کرتی ہیں، خود اس کی مشکلیں مشکل کشائی کرتی ہیں، جو نام ہے در قرار جپنے لگتا ہے، جو نام ہے در قرار جپنے لگتا ہے، جہاں بھی کرتے ہیں ہم مجلس عزا منظر، جہاں بھی کرتے ہیں ہم مجلس عزا منظر، وہیں پہ مولا کا دربار سجنے لگتا ہے، وہیں پہ مولا کا دربار سجنے لگتا ہے۔ آخر میں یہ چار شعر اور پھر اس کے بعد حضرات اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی مولا علی کے سلسلے کے کچھ شعر ہیں، مجھے حکم دیا تھا کسی صاحب نے یہاں موجود ہوں گے، یہ چار شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں، پھر بھی ان کا حکم ہے، اس لیے دو تین شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے،
زبان جب کھلے مولا علی علی بولے، زبان جب کھلے مولا علی علی بولے۔ اور شعر دیکھیے، جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے۔ اور یہ شعر آپ کی نظر سماعت فرمائے، اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے۔ اور یہ آخری شعر ہے، علی کے ذکر پہ خاموش ہیں جہاں والے، علی کے ذکر پہ خاموش ہیں جہاں والے، مگر حسین کا نانا علی علی